سمجھ میں نہیں آ رہا، جن لوگوں نے ایک مدت تک ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کیا، آج اچانک انہیں ہمارے ہونے کا احساس کیسے ہو گیا؟ زوبیہ نے خط پڑھ کر میز پر رکھتے ہوئے سوچا۔ وہ بہت الجھی ہوئی تھی۔ خط میں لکھا تو ہے کہ تمہاری دادی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مدت نے زوبیہ کی الجھن دور کرنے کی کوشش کی۔ ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے بابا صاحب نے اپنی ضد چھوڑ دی ہو۔ بہرحال وجہ چاہے جو بھی ہو، خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں معاف کر دیا ہے اور اب ایک چھت تلے ہمیں پورے خاندان کے ساتھ رہنے کا موقع عطا کیا ہے۔ اب تم لوگوں کو بھی وہ شناخت، وہ پیار ملے گا جو تم لوگوں کا حق ہے۔ مدت لمحہ بھر میں ڈھیروں خواب اپنی آنکھوں میں سجا بیٹھی تھی۔ ان کی امیدوں کا جیسے کوئی شمار ہی نہ تھا۔ مما، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے ان لوگوں سے کچھ ضرورت سے زیادہ امیدیں وابستہ کر لی ہیں؟ زوبیہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ کوئی غیر نہیں، ہمارے اپنے ہیں، اور امیدوں کا رشتہ ہی تو اپنا ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ انہوں نے دلیل دی، گویا وہ اپنے خوابوں، اپنی امیدوں کی حفاظت کرنا چاہتی تھیں۔ وہ تو ٹھیک ہے ماما، مگر آپ خود ہی سوچئے کہ رشتے تو ازل سے قائم تھے، لیکن کبھی ان لوگوں کے دل میں نہ تڑپ پیدا ہوئی، نہ ہی کوئی ایسا احساس جاگا، اور آج اتنے برسوں بعد اچانک ایسا کیا ہوا کہ انہیں ٹوٹے ہوئے رشتوں میں نہ صرف کشش محسوس ہونے لگی، بلکہ ان رشتوں کے لیے گھر اور دل میں گنجائش بھی پیدا ہو گئی۔ اس کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ انہوں نے فقط زبان سے ہمارے ساتھ رشتہ ختم کیا تھا، لیکن خونی رشتے اتنے کمزور نہیں ہوتے کہ محض کسی کے کہہ دینے سے ٹوٹ جائیں۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ ہمیں اتنے سالوں بعد کبھی نہ بلاتے۔ مدت اس خوشی کو کسی طور کھونا نہیں چاہتی تھی۔ دیکھ لیں ماما، کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو۔ اس زمانے میں بھروسہ کسی کا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دشمن ہمیں اپنوں کے ہی بھیس میں ملتے ہیں۔ زوبیہ بہت شاکی تھی۔ زوبیہ آپی، اتنا شک اچھا نہیں ہوتا، وہ بھی اپنوں پر۔ زوبیہ نے پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ MBA کیا کر رہی ہے؟ پوری دنیا کو بیوقوف سمجھنے لگی ہے۔ مدت خفا سی بولی تو زوبیہ کو خاموش ہونا پڑا، مگر دل مطمئن ہرگز نہیں تھا۔ شام کو جہاں زیب گھر آئے تو چائے پر مدت نے یہ موضوع چھیڑ دیا۔ اب اتنے سالوں بعد انہیں میری یاد کیوں ستانے لگی؟ کل تک تو انہوں نے مجھے اپنی اولاد تک تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جہاں زیب سخت خفا تھے۔ آپ کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے، ایسے میں اگر انہوں نے آپ کو یاد کیا ہے تو اس میں کوئی انوکھی بات نہیں۔ اولاد انسان مانگتا ہی اسی خاطر ہے کہ وہ بڑھاپے میں ان کا سہارا بن سکے۔ ویسے بھی جو ہوا وہ آپ کے اور بابا صاحب کے درمیان کی بات ہے، اس میں بی جی کی تو کوئی غلطی نہیں۔ وہ تو ہمیشہ سے آپ کے حق میں رہی ہیں، ان کی ممتا کو سزا کیوں دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، اگر انہیں بھولے رشتے یاد آ ہی گئے ہیں تو آپ کو بھی اپنے دل میں وصیت پیدا کرنی چاہیے۔ مدت آہستگی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ تم نہ جانے کس مٹی کی بنی ہو، بھول گئیں کہ بابا صاحب اور تایا جان نے کس طرح تمہاری بے عزتی کی تھی؟ جہاں زیب جیسے انہیں یاد دلا رہے تھے۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ ہمارے رشتے کی وجہ سے تو بھائیوں کا اٹوٹ رشتہ آہستہ آہستہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ سفینہ کی زندگی برباد ہو گئی، خاندان بٹ گیا، باپ بیٹی کی لڑائی میں سزا ماں کو ملی۔ مدت نے پل بھر میں انہیں آئینہ دکھا دیا۔ جہاں زیب خاموش رہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے جہاں زیب کہ جب جسم پر چوٹ لگتی ہے تو ہم سامنے والے سے رونے کا حق نہیں چھینتے، کیونکہ ہمیں اس کے درد کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب روح چھلنی ہو جائے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو، تو ہم سامنے والے کے اختیارات محدود کر دیتے ہیں، اس کی بھیگی آنکھوں سے ہر آنسو کا حساب مانگنے لگتے ہیں، ستم ڈھا کر بھی چاہتے ہیں سامنے والا شکوہ نہ کرے۔ وہ دکھی ہو رہی تھی۔ میں تمہاری بات سمجھتا ہوں، مگر جہاں زیب نے کہا۔ سمجھنا ہی تو نہیں چاہتی، وہ ان کی بات قطعی کر کے بولی۔ دیکھیے، جو ہم نے کیا وہ ہماری نگاہ میں ٹھیک تھا، مگر ان لوگوں کے ساتھ جو ہماری وجہ سے ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اب جو بیت چکا ہے ہم اسے بدلنے پر تو قادر نہیں، لیکن اتنی کوشش تو کر سکتے ہیں تاکہ آگے ہماری وجہ سے ان کے ساتھ کچھ برا نہ ہو۔ شاید قدرت نے ہمیں یہ ایک موقع اسی لیے عطا کیا ہے کہ ہم اپنی گزشتہ غلطیوں کا ازالہ کر سکیں۔ مدت ان کے اندر بھی ایک روشنی صبح کی امید جگانا چاہتی تھی، اور وہ شاید اس میں کامیاب بھی ہوئی تھی، کیونکہ جہاں زیب کے چہرے کا تناؤ کچھ کم ہو گیا تھا، جس کا مطلب تھا وہ مدت کی بات سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ شاید وہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی، اس لیے مزید بولی۔ دیکھیے، یہ موقع ہمیں نصیب سے ملا ہے، میرا نہیں خیال کہ ہمیں اسے گنوانا چاہیے۔ جہاں زیب، زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو کیا یہ اچھا نہیں کہ ہمارے بعد وہ اپنے خاندانوں کی حفاظت میں رہیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ انہیں ان کی اصل شناخت مل جائے؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ یاد رکھنا کہ اس بار انہوں نے اپنا سابقہ رویہ برقرار رکھا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ انہوں نے مطالعہ کیا۔ جواباً مدت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوان پیلس میں
قدم رکھتے ہی زوبیہ اور زویا کو احساس ہوا کہ وہ کسی معمولی نہیں بلکہ غیر معمولی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کا استقبال بہت ہی شاندار طریقے سے ہوا تھا۔ سب نے انہیں بڑی چاہت سے خوش آمدید کہا تھا، جس کی ان سب کو بہت خوشی ہو رہی تھی۔ لیکن مدت کچھ سہمی تھی۔ ایک بار پہلے بھی وہ اس محل میں آ چکی تھی، لیکن تب یہاں سے انہیں فقط ذلت کے سوا کچھ نہیں ملا تھا، اور آج بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بی جی اور بابا صاحب کہاں ہیں؟ جہاں زیب نے اپنی بہن سے پوچھا۔ بھیا، بابا صاحب تو گیسٹ روم میں ہیں اور بی جی اپنے کمرے میں، آپ لوگوں کا انتظار کر رہی ہیں۔ چلیے، آپ لوگ ان سے وہیں مل لیجیے۔ زینت نے انہیں تفصیل فراہم کی۔ ٹھیک ہے۔ جہاں زیب آگے بڑھے تو زوبیہ اور زویا نے بھی ان کی تلقین کی۔ مدت کے قدم چاہتے ہوئے بھی نہیں اٹھ پائے۔ ایک عجیب سی جھجک تھی۔ آپ بھی چلیے نا، بھابھی رک کیوں گئیں؟ زینت نے انہیں چاہت اور مان سے پکارا تو مدت کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ تم نے کیا مجھے پکارا؟ وہ عجب بے چینی کسی کیفیت میں تھی۔ بھابھی، انہوں نے آگے بڑھ کر مدت کا ہاتھ تھام لیا۔ جانتی ہوں، ان رشتوں کے لیے میں بہت ترسی ہوں۔ میرے پاس سب کچھ تھا، مگر پھر بھی زندگی میں ایک کمی تھی۔ وہ کمی آج پوری ہو گئی۔ سچ کہوں تو آج مجھے پہلی مرتبہ اپنے مکمل ہونے کا احساس ہوا ہے۔ اس لیے شاید لوگ کہتے ہیں، جس سہاگن کو سسرال کی چوکھٹ نصیب نہ ہو، اس کا دامن حقیقی خوشیوں سے خالی رہتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں نمی آ ٹھہری۔ بس اب اس خوشی کے موقع پر آنسو مت بہائیں، ورنہ میں بھی رو دوں گی۔ زینت اپنی آنکھوں کو دوپٹے سے رگڑتے ہوئے بولی تو مدت مسکرا دی۔ اچھا، اب جلدی سے بی جان کے کمرے میں چلیے، وہ بھی اپنی بہو سے ملنے کو بے قرار ہیں۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ بی جی انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ صدیوں کا سا انتظار اب جا کر ختم ہوا تھا۔ بیٹے کو دیکھا تو آنکھیں بھر آئیں۔ اتنے عرصے ماں سے دور رہ لیا، ذرا ماں کی یاد نہ آئی؟ وہ شکوہ کرنے لگیں۔ یاد تو انہیں کیا جاتا ہے جنہیں بھولا جائے، اور آپ کا جہاں زیب بھلا آپ کو بھول سکتا ہے؟ وہ ان کے سفید ہاتھوں کو آنکھوں سے لگاتے ہوئے بولے۔ دل جیسے بھر آنے کو تھا۔ بی جی زوبیہ اور زویا کو دیکھ کر تو جیسے کھل اٹھیں۔ آخر کو وہ ان کی سب سے لاڈلے اور چھوٹے بیٹی کی اولاد تھیں۔ بی جی، آپ لوگ باتیں کیجیے، میں ذرا بابا صاحب سے مل کر آتا ہوں۔ جہاں زیب اتنا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ سب کے دل سہم سے گئے۔ مدت نے بی جی اور زینت کے چہروں کی رنگت پھیکی پڑتے دیکھی تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ مکمل طور پر سب کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ یا اللہ، اب سب تیرے حوالے۔ مدت نے دل ہی دل میں دعا مانگی۔ وہ گیسٹ روم میں داخل ہوئے تو بشارت ملک اوان دیوار گلڈ پینٹنگ کی جانب متوجہ تھے، جس کی وجہ سے جہاں زیب کی جانب ان کی پشت تھی۔ آداب بابا صاحب، وہ ہمت کر کے بولے، لیکن حسب توقع جواب ندارت۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے بابا صاحب؟ انہوں نے پھر سے ہمت کی تو گویا تمہیں ہماری فکر کرنے کی فرصت مل گئی۔ وہ بولے تو لگا گویا بجلی کڑکی ہو۔ ان کی شخصیت کا رعب اور دبدبہ آج بھی قائم تھا۔ میں آپ سے دور ہوں بابا صاحب، اس لیے آپ کی فکر کرنے یا آپ کے بارے میں سوچنے کے لیے فراغت ضروری نہیں۔ جن لوگوں سے رشتہ ہوتا ہے، انسان کبھی ان کے ہونے کے احساس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ پوری صداقت سے بولے۔ کن رشتوں کی بات کر رہے ہو جنہیں تم نے اپنے ضد سے ریزہ ریزہ کر دیا؟ وہ رشتے جنہیں تم نے ایک نئے رشتے کی بھیٹ چڑھا دیا۔ وہ سخت خفا تھے۔ معاف کیجیے گا بابا صاحب، آپ نے اس سلسلے میں پہل کی تھی۔ آپ نے بھی روایتوں کے نام پر زندگیوں کو بھیٹ چڑھانا چاہا تھا۔ پھر میرے عمل پر اتنا افسوس کیوں؟ جہاں زیب چاہتے ہوئے بھی اپنی زبان نہیں روک پائے۔ تم آج بھی اتنے ہی گستاخ ہو جتنے کل تھے۔ بابا صاحب برہم ہو گئے۔ میں آج بھی اپنے فیصلے پر پچھتانے کا عادی نہیں ہوں، اور یہی میرا ورثہ ہے۔ وہ دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولے۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، کیونکہ تمہاری ہٹ درمی کی سزا ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ ایک ہی گھر میں ہم دو بھائی اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ تم نے رشتوں کو تقسیم کیا ہے، اس گناہ کو ہم مرتے دم تک معاف نہیں کریں گے۔ اگر تم آج یہاں ہو تو صرف اس عورت کی وجہ سے جس نے اپنی پوری زندگی میں ہم سے صرف اپنا بیٹا مانگا اور ہم اسے انکار نہیں کر سکے۔ تم لوگ اس گھر میں صرف مہمان ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بابا صاحب اتنا کہہ کر بڑی شان سے قدم اٹھاتے گیسٹ روم سے باہر نکل گئے۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا، مگر تم نہیں مانی۔ وہ کمرے میں واپس آ کر مدت سے شکوہ کرنے لگے۔ اس بار پھر مدت کے پاس انہیں قائل کرنے کی بہت سی دلیلیں تھیں۔ ہمیشہ سے تو میں یہی سنتا آیا ہوں کہ بابا صاحب نے اپنے بھائی کی خاطر اپنے بیٹے سے رشتہ ختم کر لیا، لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے ہمیں صرف بے وقوف بنایا ہے۔
شادل بہت بھڑک رہا تھا۔ ان سب باتوں سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم خاموشی سے کھانا کھاؤ، بصارت ملک عوان نے اسے ٹوکا۔ جن لوگوں نے ہمیں اتنے دکھ دیے، آپ ان کے بارے میں ذرا سی بات برداشت نہیں کر سکے؟ بھول گئے جو انہوں نے پپو کے ساتھ کیا؟ ان کی ساری خوشیاں چھین لیں، اور آپ جس کا بھائی پر اتنا مان کرتے تھے، اس نے کس طرح آپ کا مان توڑا؟ کیا آپ اتنی آسانی سے سب کچھ بھول گئے؟ وہ جذباتی ہو رہا تھا۔ سفینہ کھانا چھوڑ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئیں۔ کتنی مرتبہ کہا ہے پرانی باتوں کا ذکر بار بار مت کیا کرو۔ سفینہ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن شاید ہمیں تکلیف دے کر تمہیں مسرت حاصل ہوتی ہے۔ وہ خفا ہو گئے۔ میں ان لوگوں کو اس گھر پہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ یہ گھر صرف میرا نہیں بلکہ بابا صاحب کا حق مجھ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ وہ اس محل میں کسے جگہ دیتے ہیں اور کسے نہیں، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ دھیمے مزاج کے بااصول آدمی تھے۔ یوں تو ہم سب سے رشتہ نہ رکھنے کے باوجود بھی جان کو جان سے عزیز رکھتے ہو، اور آج جو خوشی جو انہیں ان لوگوں کی وجہ سے مل رہی ہے تم سے برداشت نہیں ہو رہی، کیوں؟ بی جان نے مجھے اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا ہے، میری پرورش کی ہے، اس لیے ان سے میرا رشتہ اٹوٹ ہے، مگر ان لوگوں کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ شاہ دل کے تن بدن میں جیسے آگ لگی ہوئی تھی۔ کوشش کرو، انسان چاہے تو ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے۔ میرے بچے، بی جی کے لیے کچھ کرنے کا موقع تمہیں بار بار نہیں ملے گا۔ بصارت ملک پیار سے بولے تو شاہدل سوچ میں پڑ گیا۔ عوان پیلس میں دو بھائی آباد تھے، بشارت ملک عوان اور بصارت ملک عوان۔ بصارت اپنی جیون ساتھی کو سفینہ کی پیدائش پر ہی کھو چکے تھے، اس لیے اسے بی جے نے پالا تھا۔ وہ انہیں اپنی اولاد کی طرح ہی پیاری تھی۔ بشارت ملک عوان اور بی جی کی خود 6 اولادیں تھیں: زینت، عرفات، رضیہ، سمن، ایاز اور جہان زیب، جبکہ بصارت ملک عوان کی 2 اولادیں تھیں: اعتصام اور سفینہ۔ سفینہ کی نسبت جہان زیب سے تیز تھی۔ اس نفسا نفسی کے دور میں بھی اس گھر میں رہنے والوں کے دلوں میں محبت اور خلوص کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہر فرد اپنے بجائے پہلے سامنے والے کے بارے میں سوچنا ضروری سمجھتا تھا، لیکن رشتوں میں درار تب آئی جب جہان زیب نے بنا بتائے اپنی کلاس فیلو مدت سے شادی کر لی۔ یہ شادی مدت کے بھائی کمال احمد کی سرپرستی میں ہوئی تھی۔ عوان پیلس میں اس شادی کو کسی نے بھی قبول نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے رشتہ ختم کر دیا، اور اب اگر جہان زیب کو اس گھر میں واپس آنے کی اجازت ملی تھی تو وہ فقط بی جی کی وجہ سے، ورنہ بصارت ملک عوان کا فیصلہ آج بھی وہی تھا۔ عوان پیلس میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ سب بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ زینت شادی کے 1 سال بعد ہی بیوہ ہو چکی تھی۔ کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے سسرال والوں نے ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا۔ عرفات اور عصمت کے 3 بچے تھے، 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں: سجاول، حسینہ اور سکینہ۔ تینوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور وہ اپنی اپنی گرہستیوں میں خوش تھے۔ دوسرا نمبر رضیہ کا تھا، جو شادی کے بعد کینیڈا میں اپنے شوہر اور 3 بیٹوں سعد، فراز اور شراز کے ساتھ سیٹل تھیں۔ سمن کی 2 بیٹیاں تھیں، آنسا اور نیلما، جبکہ ایاز کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، نینا اور ترانہ، آفاق اور رازق۔ رات کا کھانا نہایت خاموشی سے کھایا گیا تھا۔ اس سے زوبیہ اور زویا کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر میں بشارت ملک عوان کی اجازت کے بغیر ایک تنکا تک نہیں ہل سکتا۔ رضیہ، تم نے ہمیشہ پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس فیصلے نے ہم سب کو کتنی خوشی دی ہے۔ بی جی نے انہیں سراہا۔ بی جی، انسان کہیں بھی چلا جائے، اس کی سانسیں اس کی مٹی سے جڑی ہوتی ہیں، وہ اپنے اصل کو بھی نہیں بھولتا۔ حقیقت انسان کا وجود اپنے ملک، اپنے لوگوں اور اپنے رشتوں سے ہوتا ہے۔ انسان چاہے تو دنیا میں سب کچھ حاصل کر سکتا ہے، لیکن خالص رشتے اور خالص محبتیں نہیں، یہ تو قسمت سے ملتی ہیں۔ شکر ہے ہماری تربیت رائے گاہ نہیں گئی، ورنہ کچھ لوگ تو اس گھر میں ایسے بھی ہیں جن کے لیے سب کچھ بے معنی ہے، سوائے اپنی ذات کے۔ انہوں نے اپنی خوشی کے لیے پرانے رشتوں سے الگ ہونے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائی۔ بابا صاحب نے لیونگ روم میں اپنے مقابل بیٹھے شاہ زیب پر چوٹ کی، مگر وہ خاموش رہے۔ لیکن زوبیہ سے برداشت نہیں ہوا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ معاف کیجیے گا بابا صاحب، رشتوں سے الگ ہونے میں اور الگ کر دیے جانے میں فرق ہوتا ہے۔ پاپا کو آپ نے الگ کیا تھا، وہ الگ نہیں ہوئے، اس لیے ان پر خود غرضی کا الزام لگانا غلط ہے۔ وہ بولی تو پورے ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ بابا صاحب کے سامنے بولنے سے قبل 10 مرتبہ سوچنا ضروری تھا۔ یہی اس گھر کے مکینوں کی تربیت کا حصہ تھا، مگر اس نے شاید بولنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ سب کا خیال تھا۔ لڑکی، خاموش رہو، لگتا ہے تمہارے والدین نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی۔ بابا صاحب بھی اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے۔
تمیز ضرور سکھائیے بابا صاحب، لیکن اس کے ساتھ ہی صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا بھی سکھایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ وہی دیکھتے ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، وہی سنتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ دوسروں کے صحیح اور غلط کا فیصلہ آپ اپنے اصولوں کے تحت کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بس زوبیہ، خاموش ہو جاؤ۔ جہاں زیب نے بات بڑھتے دیکھی تو بیٹی کو ٹوکنا ضروری سمجھا۔ شاہ دل نے قدر حقارت سے باپ بیٹی کو دیکھا۔ پہلے بیٹی کو شہ دیتے ہو، پھر ہمارے سامنے اسے روکنے کا دکھاوا کرتے ہو۔ بابا صاحب شدید غصے میں آ گئے۔ مما پلیز، کم از کم آپ تو مجھے سمجھیں۔ وہ ملتجی ہوئی۔ مدت نے اٹھ کر سختی سے زوبیہ کا بازو پکڑا اور تقریباً گھسیٹتی ہوئی باہر لے آئیں۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ بڑوں سے اور وہ بھی بابا صاحب سے بات کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ اچھا رسوا کروا رہی ہو ہماری تربیت کو۔ وہ بہت غصے میں تھیں۔ مدت بالکل خاموش رہیں تو وہ مزید بولی، سچ کہیے مما، کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں نے کچھ ایسا کہا ہے جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جو خوشیاں تمہارے پاپا کو ایک مدت بعد ملی ہیں، انہیں اتنی بے دردی سے مت بکھیرو۔ تم اپنے پاپا کا غرور ہو اور میں نہیں چاہتی تمہاری وجہ سے ہمارا سر کسی کے آگے جھکے۔ مجھے یقین ہے تم ہماری عزت رکھو گے۔ مدت اتنا کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ بہت صدق اس کی آنکھوں سے بہنے لگا۔ سنا ہے وہ لڑکیاں کافی خوبصورت ہیں؟ سفینہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی۔ ساتھ ساتھ بدتمیز اور بد دماغ بھی ہیں۔ نہ جانے کس بات کا اتنا غرور ہے۔ جانتی ہیں پھپھو، آج ان کی بڑی صاحبزادی صاحبہ نے بابا صاحب سے بدتمیزی کی، شاہ دل کے لیے بھی جیسے یہ کوئی انہونی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو شاہ دل؟ دوپٹے پر کڑھائی کرتے ان کے ہاتھ کے ساتھ آنکھیں بھی ساکت ہو گئیں، مگر جہاں زیب کی موجودگی میں ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ بابا صاحب سے وہ سخت حیران تھی۔ ظاہر ہے یہ تو ہونا تھا، آخر ایک باہر کی عورت نے اس کی پرورش کی ہے، وہ کیا جانے کہ اس پیرس میں بابا صاحب کا مقام کیا ہے۔ شاہ دل حقارت سے بولا، نہیں شاہ دل، کسی کو یوں ذمہ دار نہیں ٹھہراتے۔ انسان کچھ فعل عادتاً کرتا ہے اور کچھ عمل اس سے فطرتاً صدر ہوتے ہیں، اس میں پرورش کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ سفینہ نے بھتیجے کو ٹوکا۔ نہ جانے پھپھو آپ کس مٹی کی بنی ہیں، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ اتنا برا کیا آپ انہی کی حمایت کر رہی ہیں۔ شاہ دل کو ان کی دلیل ناگوار گزری۔ شاہ دل، قسمت پر انسان کا جب کوئی زور نہیں تو پھر انسان کو قصوروار کیوں ٹھہرائیں؟ جو گزر گیا اسے بھول جاؤ۔ انہوں نے صلاح دی، میرا دل آپ جتنا بڑا نہیں ہے، میں منتظر ہوں مناسب وقت کا، اور دیکھنا قدرت مجھے ایک موقع ضرور دے گی، اور تب میں آپ کے ہر آنسو کا حساب لوں گا۔ وہ کسی خیال کے تحت بولا۔ سفینہ خاموش ہو گئی۔ چھوڑے نا آپ بھی، جو ہوا اسے بھول بھی جائیں۔ کب تک آپ اس ایک بات کا غم مناتی رہیں گی؟ زویا سمجھاتے سمجھاتے ہلکان ہو رہی تھی، مگر زوبیہ کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کبھی کبھی انسان زندگی میں پیش آنے والے بڑے بڑے حادثوں کو قسمت کا لکھا سمجھ کر فراموش کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی معمولی سی کوئی بات زندگی پر حاوی ہونے لگتی ہے۔ مجھے دکھ اس بات کا نہیں کہ بابا صاحب نے مجھ سے اس طرح بات کی، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ماما نے مجھے اور میری نیت کو نہیں سمجھا۔ پتہ ہے زویا، ہم جسے دل سے قریب محسوس کرتے ہیں، بھلے وہ کوئی بھی ہو، رشتہ کیسا بھی ہو، جب اس سے دکھ ملنے لگیں تو اپنی ذات ہی بے معنی لگنے لگتی ہے۔ وہ واقعی مدت کی بات سے بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ غم ہو یا خوشی، دل میں اتنی وسعت رکھنی چاہیے تاکہ وہ دل میں سما سکیں، ورنہ تو رشتوں کا احساس دعوی بن جاتا ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے نرمی سے بولی، ویسے زویا، تمہیں احساس بھی نہیں کہ تم نے اس وقت ایک ایسی بات کہی ہے کہ جو اگر احساس بن جائے تو وہ ہر رشتے کو سنبھال سکتا ہے۔ ویل ڈن، شراز نے اندر داخل ہوتے ہوئے تعریفی انداز میں کہا۔ چھوڑیے نہ پلیز، اس وقت کچھ ایسا کہیے کہ میری آپی کے ہونٹوں پر مسکان آ جائے۔ وہ ملتجی تھی، وہ تو آ ہی نہیں سکتی۔ وہ قطعی لہجے میں بولا، کیوں؟ زویا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بھائی، آخر یہ بابا صاحب کی پوتی ہے۔ وہ بولا تو زویا مسکرانے لگی اور زوبیہ نے گھورنے پر اتفاق کیا۔ میں سوچ رہی تھی اگر زویا یہیں داخلہ لے لے تو کتنا اچھا ہو۔ بی جی نے جھجکتے ہوئے کہا، آپ نے تو صرف ان لوگوں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی، ان کے یہاں ہمیشہ بسنے کا وعدہ ہم نے کیا تھا، نہ ہی ایسی کوئی چاہت آپ نے ظاہر کی تھی۔ بابا صاحب کا لہجہ قطرے سختی لیے ہوئے تھا۔ لیکن ذرا سوچئے کہ اس طرح یہاں رہنے سے ان کا کتنا حرج ہوگا۔ بی جی نے دھیمے لہجے میں کہا، اس بات کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ وہ اسی انداز میں بولے، ٹھیک ہے تو میں اسے کہہ دوں گی کہ وہ یہاں سے چلی جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ صرف میری ایک خواہش کی وجہ سے میرے بچوں کا مستقبل تاریک ہو جائے۔
وہ اس بار بھی دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولی۔ بابا صاحب نے چونک کر انہیں دیکھا مگر بولے کچھ نہیں۔ فرزاد کا فون آیا تھا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ زوبیہ ٹی وی اسکرین کے سامنے آ کھڑی ہوئی، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اپنے لب و لہجے کو کنٹرول میں رکھو، میں تمہارا نوکر نہیں ہوں کہ تم مجھ سے اس طرح بات کرو۔ شاہدل سو کر بولا، تو بری طرح تپ گئی۔ یہ اب کیا مجھے تم جیسے لوگوں کو بتانا پڑے گا؟ شاہدل نے اسے حقارت سے دیکھا۔ تم اپنی حد میں رہو، زوبیہ کی برداشت جواب دے گئی۔ تو اب تم مجھے میری حد بتاؤ گی؟ وہ لوگ جنہیں بیجی کے صدقے اس گھر میں تھوڑی سی جگہ مل گئی۔ ایک اور طنز کا تیر چلا۔ اگر تم بھول رہے ہو تو میں یاد دلا دوں کہ اس گھر پر جتنا حق تمہارا ہے اتنا میرا بھی ہے، کیونکہ میری رگوں میں دوڑتا خون بھی اسی خاندان کا ہے۔ وہ جتانے والے انداز میں بولی، ہمارے خون میں ملاوٹ نہیں ہے، جبکہ تمہیں ایک بحال کی عورت نے جنم دیا ہے جس کا نہ جانے خاندان کیا ہے۔ وہ حقارت سے بولا، مجھے تمہاری باتیں سن کر بالکل افسوس نہیں ہوا، کیونکہ انسان اتنی ہی بات کرتا ہے جتنی اس کی اوقات ہوتی ہے۔ اچھا ہی ہوا کہ میرے پاپا نے تمہاری پھپھو سے شادی نہیں کی، وہ بھی یقیناً تم جیسی ہی ہوں گی۔ وہ بنا لحاظ کیے بولی، یو شٹ اپ۔ شاہدل دھاڑا، کیوں سچائی برداشت نہیں ہوئی نا؟ وہ طنز سے بولی، آپ ہی پلیز، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ زویا جو کب سے دروازے میں کھڑی دونوں کی باتیں سن رہی تھی، جب حالات بگڑتے دیکھے تو اندر چلی آئی۔ اوہو، نہ بڑی آئیں سچائی کے لمبردار۔ شاہدل حقارت سے بولا، سچائی تو یہ ہے کہ تمہاری ماں نے میری پھپھی کی ساری خوشیاں چھین لی، مگر فکر مت کرو، کوئی کسی پر ستم ڈھا کر زیادہ وقت تک پرسکون نہیں رہ سکتا، اور یہ سب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گی۔ وہ دھمکانے والے انداز میں بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، زویا نے اس کے شانے پر اپنے ہاتھ سے دباؤ ڈالا اور وہ خاموش ہو گئی۔ شاہدل صوفے پر ریموٹ پٹک کر جا چکا تھا۔ اس گھر میں کوئی بھی بات کتنی رازداری سے کی جاتی بابا صاحب تک پہنچ جاتی تھی، کیسے یہ آج تک کوئی نہیں جان پایا تھا۔ اس لیے زوبیہ اور شاہدل کا معاملہ ان تک پہنچ گیا تھا، سو اب دونوں بابا صاحب کی عدالت میں حاضر تھے۔ اس کے ساتھ خاندان کے تمام افراد بھی لیونگ روم میں موجود تھے۔ تم اس وقت وہاں موجود تھی؟ وہ اپنی گرجدار آواز میں زویا سے مخاطب ہوئے تو زویا سہم گئی۔ دل میں وہ حیران بھی تھی کہ بابا صاحب کو اس بات کا کیسے پتہ چلا۔ لڑکی، ہم تم سے کچھ پوچھ رہے ہیں، وہ ایک بار پھر بولے تو زویا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو ٹھیک ہے، ہمیں بتاؤ غلطی پر کون ہے؟ مگر اپنے جذبات کو پس پش ڈال کر وہ وارننگ دینے کے انداز میں بولے تو اس نے ایک نگاہ دائیں جانب کھڑے شاہدل پر ڈالی اور پھر بائیں جانب کھڑی اپنی چہیتی بہن زوبیہ پر ڈالی۔ اگر وہ شاہدل کے بارے میں کچھ کہتی تو دوریاں مزید بڑھ جاتی، اور اگر زوبیہ کا نام لیتی تو بہن کے روٹھ جانے کا ڈر تھا، جو اسے اپنی جان سے زیادہ پیاری تھی۔ عجیب الجھن تھی۔ ہم تمہارے جواب کے منتظر ہیں۔ بابا صاحب نے اسے الجھن میں گرفتار دیکھا تو پھر بولے، بابا صاحب، دراصل غلطی دونوں کی نہیں۔ جب دلوں کے درمیان فاصلے بڑھ جاتے ہیں تو رشتوں کا احترام ضروری نہیں رہتا۔ جہاں نفرت اور انتقام روایت بن جائے تو وہاں رشتوں کا احساس نہیں پنپتا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، مقصد بڑوں کو ان کی کوتاہی اور بے جا ضد کا احساس دلانا تھا۔ وہ بولی تو سب حیران کر گئے۔ وہ ان سے اپنی بہن کی طرفداری کی توقع کر رہے تھے، مگر جس طرح اس نے کسی کی حمایت کے بنا سب کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، اس بات سے دل ہی دل میں بابا صاحب بہت متاثر ہوئے تھے۔ وہ لڑکی اتنی سمجھدار ہو سکتی ہے، ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اگر سچ کہیں تو ہمیں یہ بات بہت پسند آئی کہ اس نے کسی ایک فرد کے بارے میں سوچنے کے بجائے خاندان کے بارے میں سوچا۔ بابا صاحب خوش تھے، اس کو تو یہ کرنا ہی تھا، آخر اس کا تعلق بھی عوان سے ہے۔ بیجی نے تکیے کے ساتھ پشت ٹکاتے ہوئے فخر سے کہا۔ بابا صاحب اس سے خوش ہوئے۔ دوسری طرف زوبیہ بہن سے سخت خفا تھی۔ زویا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم وہاں موجود تھی، تم نے بابا صاحب کو صاف لفظوں میں کیوں نہیں بتایا کہ اس گھٹیا انسان نے ہماری مما کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی؟ آپی، اگر میں وہ سب بابا صاحب کو بتا دیتی تو خواہ بات بڑھ جاتی اور بابا صاحب کو بھی دکھ پہنچتا۔ تو اب یہ لوگ تمہیں ماما سے زیادہ عزیز ہو گئے ہیں۔ ماں سے زیادہ عزیز ترین ہستی اس کائنات میں کوئی نہیں اور ہو ہی نہیں سکتی۔ میں ماما سے بہت محبت کرتی ہوں، اس لیے بات کو نہیں بڑھانا چاہتی تھی۔ اگر میں شاہ بھائی کے بارے میں کچھ کہتی تو پھر مجھے وہ بھی بتانا پڑتا جو آپ نے سفینہ آنٹی کے بارے میں کہا تھا، اور ایسا کرنے کے بعد ہماری بابا صاحب کی نظروں میں کیا عزت رہ جاتی؟ آپ ہی، ہمارے والدین کی تربیت پر حرف آتا اور سب سے زیادہ الزام ہماری ماما کے سر آتا، کیونکہ وہ اس خاندان کی نہیں ہیں۔ کہ یہ سب آپ کو اچھا لگتا؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ زوبیہ یکدم خاموش ہو گئی۔ آپ جانتی ہیں،
نہ کہ ماما اپنے سسرال آنے کے لیے کتنی بے چین تھی۔ ہم نے ہمیشہ ان کے ذات میں ایک ادھورا پن محسوس کیا ہے، لیکن آج وہ کہیں نہیں۔ ہمارے لیے تو سب سے بڑھ کر یہی ہونا چاہیے نا، وہ سمجھانے والے انداز میں بولی۔ سب نے پکنک کا پروگرام بنایا تھا اور بڑی بات یہ تھی کہ بابا صاحب نے خوش دلی سے اجازت دے دی تھی، اس لیے بھرپور طریقے سے تیاری ہو رہی تھی۔ وہاں صبح سے شام تک رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے قیام نہیں کرنا جو اتنا سامان جمع کر رہے ہو۔ شراز اسے بیگ میں کھانے کا ڈھیر سارا سامان رکھتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ توبہ ہے، آپ میرے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں، نیلما زیج ہوتے ہوئے بولی۔ ظاہر ہے کم وقت کی بے وقوفیاں اور کوئی کرتا بھی تو نہیں کہ ٹوکنے کی نوبت آئے۔ شراز مسکراتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، اگر میں اتنی بے وقوف ہوں تو مجھ سے بات مت کیا کیجیے۔ وہ برا مان گئی۔ یعنی خطا آپ کی اور سزا ہمارے لیے، وہ اسی انداز میں بولا۔ سب مسکرانے لگے۔ پتہ نہیں آپ کب سدھریں گے، اس نے خفگی سے کہا۔ تم سدھارنے کا ٹھیکہ لینے کی حامی بھرو تو میں ابھی اور اسی وقت سدھرنے کا وعدہ کر سکتا ہوں۔ آفاق نے جلدی سے کہا۔ توبہ ہے، اس گھر میں تو ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی۔ سب ہنسنے لگے، لیکن تمہارے لیے سب سے بڑھ کر شراز آفندی ہی ہونا چاہیے۔ آفاق نے عام سے لہجے میں بہت خاص انداز میں بات کہی۔ وہ حیا سے سرخ ہو گئی۔ سب انہیں چھیڑنے لگے۔ سبھی گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے، بس آنسا، زوبیہ اور زویا باقی تھیں۔ فراز نے جلدی کا شور مچا رکھا تھا، اس لیے شہراز نے آنسا اور زوبیہ کے لیے دوسری گاڑی میں جگہ بنائی، جبکہ زویا کو شادل کی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میری گاڑی میں جگہ نہیں، شادل نے کہا۔ سب اس طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ جگہ ہے، اس لیے میں نے زویا کو تمہارے ساتھ بیٹھنے کا مشورہ دیا ہے، ورنہ میرا خیال ہے میں احمق تو ہرگز نہیں ہوں۔ شہراز کو اس کا رویہ قدر ناگوار گزرا۔ زوبیہ بھی گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ جگہ ہے، لیکن دیکھنا بھی تو ضروری ہے نا کہ ساتھ بیٹھنے والا اس لائق ہے یا نہیں۔ شادل قدرے غرور سے بولا۔ پتہ نہیں لوگ بات کرنے سے پہلے اپنے گربان میں کیوں نہیں جھانکتے۔ زوبیہ کے لیے اس گھڑی خاموش رہنا بہت مشکل تھا۔ چھوٹے لوگ ہمیشہ چھوٹی ہی بات کرتے ہیں۔ وہ جیسے زوبیہ کے بولنے کا ہی منتظر تھا۔ عجیب نفرت تھی اس لڑکے سے۔ دونوں کی ضد تھی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی۔ کوئی جھکنے کو تیار نہ تھا۔ انسان اپنے قد اور اپنے دولت سے بڑا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی سوچ سے ہوتا ہے۔ اور تم جیسا پستیوں میں گرا ہوا انسان کیا جانے بلند اور پاکیزہ سوچ ہوتی کیا ہے۔ زوبیہ کو لگے لپٹے رکھنے کی عادت نہ تھی۔ ادھر یہ بات شادل کو تازیانی کی طرح لگی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر زوبیہ کے سامنے آ کھڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی، اور تم خود کو کیا سمجھتی ہو؟ مجھے گھٹیا کہہ رہی ہو؟ اگر آئینہ دکھا دیا نا تو لرز جاؤ گی، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ اگر کہنے کا کچھ ہے تو صاف صاف کہو، پہیلیاں بوجھنے کا مجھے شوق نہیں ہے، وہ حقارت سے بولی۔ اتنے عرصے بعد تم لوگ اس لیے رشتہ جتانے آئے ہو تاکہ تم لوگوں کو اس محل میں سے حصہ مل سکے، اور قسمت سے تم لوگوں کو یہ موقع مل بھی گیا جس کے لیے تم نہ جانے کب سے منتظر تھے۔ تم لوگوں کو یہاں رشتوں کی کشش نہیں بلکہ لالچ کھینچ لایا، مگر یاد رکھنا جس دن تم لوگوں کی نیت سب کے سامنے واضح ہو گئی، تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ مہربان رشتے جرم ثابت ہونے پر تم لوگوں کو وہ سزا دیں گے کہ تم لوگ تا قیامت یاد رکھو گے۔ خواب حسرتیں سب کیسی بنی ہیں، یہ تماشا تم لوگ جلد دیکھو گے۔ خدا را شادل، کچھ تو لحاظ کرو، تمہیں احساس بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ساتھ نے اسے ٹوکا۔ کیا مہمانوں سے بات کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے؟ اپنوں کو سر عام یوں رسوا کرنے کی وجہ کیا میں جان سکتا ہوں؟ شہراز خود پر قابو رکھتے ہوئے بولا۔ دشمنوں سے تین انداز میں بات کی جاتی ہے۔ اسے جیسے کسی بات کا احساس نہ تھا۔ زوبیہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر زویا نے اسے خاموش کرا دیا۔ رہنے دیں آپی، رشتے و احساس سمجھائے نہیں جاتے ہیں، اور نیتوں کو صرف خدا ہی جان سکتا ہے۔ انسان نادان ہے، صرف الزام لگا سکتا ہے، اور اس سے اس بحث کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ یوں بھی جب کسی کی نگاہوں میں آپ کا وجود بے معنی ہو جائے تو پھر سب کچھ بے معنی ہی ہو جاتا ہے۔ کوشش کے باوجود زویا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، اس لیے وہ مزید کچھ کہے بنا اندر کی جانب بڑھ گئی۔ زوبیہ نے بھی اس کی تلقین کی۔ سب نے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا، جبکہ شادل جا چکا تھا۔ بستر پہ لیٹے لیٹے کافی دیر ہو چکی تھی، مگر کوشش کے باوجود اسے نیند نہیں آ رہی تھی، جبکہ زوبیہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے وال کلاک کی جانب دیکھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس وقت سب سو رہے تھے کیونکہ یہاں کے لوگ جلدی سونے کے عادی تھے۔ وہ اٹھ کر باہر چلی آئی۔ ارادہ لان میں جا کر چہل قدمی کرنے کا تھا، لیکن اس نے زینے کے قریب پاؤں تھامے بیٹھی سمینہ کو دیکھا تو ادھر ہی چلی آئی۔ وہ کراہ رہی تھی۔ کیا ہوا آنٹی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ جھک کر ان سے پوچھ رہی تھی، مگر سفینہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔
شاید وہ بہت تکلیف میں تھیں۔ یہ خیال زویا کا تھا، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ اس شخص کی اولاد سے کلام تک کرنا پسند نہیں کرتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی ایک سزا بن کر رہ گئی تھی۔ آنٹی پلیز آئیے، میں آپ کو آپ کے کمرے تک پہنچا دوں۔ اس نے انسانیت کے ناطے ایک پرخلوص پیشکش کی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر جاتی، مگر انہوں نے اس وقت ایسا نہیں کیا، شاید اس لیے کہ انہیں مدد کی ضرورت تھی۔ انہوں نے زویا کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ وہ انہیں سہارا دے کر کمرے تک لائی اور بڑی آہستگی سے انہیں ان کے بیڈ پر لٹا دیا۔ پھر خود ہی دوا ڈھونڈ کر ان کے پاؤں پر لگانے لگی، اور وہ چاہتے ہوئے بھی اسے روک نہیں پائیں۔ تم اب جاؤ، میں ٹھیک ہوں، وہ کافی دیر بعد بولی۔ چلی جاتی ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ کے لیے میرے وجود کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ اس کے سادہ لفظوں نے سفینہ کو پوری طرح چونکا دیا۔ انہوں نے بے ارادہ زویا کو بغور دیکھا۔ چلی جاتی ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ کے لیے میرے وجود کو برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جانے سے قبل میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، پھر نہ جانے قسمت یہ موقع دے یا نہ دے۔ سفینہ پوری طرح اس کے جانب متوجہ تھی۔ اس نے پھر بولنا شروع کیا۔ محبت کیا ہوتی ہے یہ تو میں نہیں جانتی، کیونکہ میں نے اس لمحے سے اس کی شدت سے ناشنا ہوں، لیکن شاید یہ جذبہ بہت خالص، بہت طاقتور ہوگا۔ شاید اسی لیے جس کے من کو چھو جائے اس کی بستی کو ہی بدل ڈالتا ہے۔ پھر کوئی مجنوں کہلاتا ہے اور کوئی شاعر۔ یہ منصب اتنے معمولی نہیں جتنا لوگ انہیں سمجھتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ جس سے محبت ہو اس سے وابستہ ہر رشتے سے ایک گہرا احساس جڑا ہوتا ہے۔ محبت وہ واحد جذبہ ہے جو انسان کو بے بس کرنے کی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ محبت فاتح عالم ہے۔ انسان کی زندگی میں ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں وہ اپنے تمام تر اختیارات اپنے ہاتھ سے سامنے والے کے نام کر دیتا ہے، صرف دل کی مانتا ہے اور اسی کے متعین کردہ راہوں پر سفر کرتا ہے۔ جانتی ہیں آنٹی، میری ماما ہمیشہ کہتی ہیں کہ دل کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا، جبکہ ہم ہمیشہ دل کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے آج پاپا کی زندگی میں ماما ہے اور سب کی خواہشوں کے باوجود آپ کی زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ سفینہ نے قدرے حیرت سے اس چھوٹی سی معصوم لڑکی کو دیکھا۔ زویا کا تسلسل نہیں ٹوٹا تھا اور وہ بولے ہی جا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ پاپا سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ آپ کے دل اور زندگی میں کسی کے لیے جگہ باقی نہیں ہے، پھر آپ نے بے انتہا نفرت کو دل میں جگہ کیسے دے دی؟ زویا بہت سنجیدہ تھی۔ تم اس وقت پلیز یہاں سے چلی جاؤ، وہ رخ پھیر کر بولی۔ دل کی عجیب کیفیت تھی۔ زویا اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چلی جاتی ہوں آنٹی، میں اپنے سوال کا جواب لینے دوبارہ ضرور آؤں گی۔ وہ اتنا کہہ کر ان کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سفینہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ زندگی کیسے رنگ دکھا رہی تھی، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی نے کتنا کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہیں اس مقام تک لے آئی تھی جہاں وہ خود اپنا محاسبہ کرنے لگی تھی۔ وہ ٹیرس پر تنہا تھی۔ آہٹ پر چونک کر پلٹی تو جہاں زیب کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پل بھر میں بہت سی یادیں تازہ ہو گئیں، کچھ اچھی اور کچھ تکلیف دہ۔ تم یہاں ہو؟ وہ نہ جانے کہاں سے بات شروع کرنا چاہتے تھے، مگر زبان پر یہی دو حرف آ سکے۔ غور سے دیکھیے، آج بھی اسی مقام پر کھڑی ہوں جہاں آپ چھوڑ کر گئے تھے۔ سفینہ کی آنکھوں میں آج بھی نمی تھی۔ تب تو تم میری ہر کیفیت سمجھ سکتی ہو، کیونکہ ہم دونوں اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں ہماری مجبوری ایک ہی ہے۔ وہ بولے تو سفینہ نے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ جہاں زیب مسکرا دیے، پھر ہولے سے بولے، ہماری سب سے بڑی مجبوری ہمارا دل ہے، جس کی راہ پر چل کر ہم دیواروں میں نہیں چنے گئے، لیکن اس کے باوجود زندگی ایک ایسا امتحان بن کر رہ گئی جس میں پاؤں ہی نہیں روح بھی زخمی ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس محبت تھی، لیکن اس ساتھ رشتے کا ادھورا باب بھی تھا، جس نے زندگی کے رہتے ہوئے مجھے موت کا احساس دیا۔ تمہارے پاس رشتے تھے لیکن بے کلی اور انتظار تمہیں سوغات کے صورت میں عطا ہوئے۔ خیر، اپنی اپنی قسمت۔ انہوں نے گہری سانس ہونٹوں سے خارج کی۔ یہ سب آپ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ الجھ گئیں۔ محبت ہمارے دلوں میں یوں بسیرا کرتی ہے کہ ایک ہی شہر کا جہاں ایک حصہ آباد ہوتا ہے وہاں کچھ حصہ ویران بھی رہ جاتا ہے۔ محبت ہم سے رشتہ جوڑتی ہے، ہم اس قابل نہیں اور نہ ہی بااختیار کہ اپنی مرضی سے اس سے رشتہ جوڑ سکیں۔ یہی ہماری بے بسی ہے۔ ہماری بے بسی کا دوسرا نام دل ہے۔ وہ صداقت سے بولے۔ اب اتنے برسوں بعد یہ سب کہنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ الجھ گئیں۔ جو لوگ زندگی بے مقصد گزارنے کے عادی ہوں انہیں ہر بات میں مقصد تلاش کرنا زیب نہیں دیتا۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا، آپ کو بھی دوسروں کے دکھوں کا مذاق اڑانا زیب نہیں دیتا۔ انہیں جہاں زیب کے لفظوں نے دکھ دیا تھا۔
سفینہ، میں نے جو فیصلہ کیا تھا میں آج بھی اس پر نہیں پچھتا رہا، مگر ہاں میں نے تمہیں دکھ دیا، اس بات پر میں نادم ہوں۔ میرے لیے یہ کہنا ضروری تھا، سو میں نے کہہ دیا۔ باوجود اس کے کہ میری ندامت یا میرا کوئی حرف تسلی تمہارے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتا۔ وہ اتنا کہہ کر سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے چلے گئے۔ سفینہ کا دل بہت بے سکون تھا۔ زویا کے بعد جہاں زیب نے انہیں مزید بے سکون کیا تھا۔ وہ عجیب الجھن میں تھیں۔ صبح صبح چہل قدمی کی عادت بابا صاحب کو ہمیشہ سے تھی۔ چہل قدمی کے بعد انہیں رمزو بابا کے ہاتھ کی بنی ایک اچھی سی چائے اور اخبار کی ضرورت ہوتی۔ سو اس وقت بھی بابا صاحب لان میں شدت سے رمزو بابا کے منتظر تھے، لیکن ان کے بجائے جب زویا نے ان کے سامنے چائے کی ٹرے رکھی تو بابا صاحب کی تیوری پر بلچ پڑ گئے۔ مگر زویا آج بہت حوصلوں کو مجتمع کر کے آئی تھی۔ تم چائے لے کر کیوں آئی ہو؟ بابا صاحب نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ صاحب ظاہر تھا کہ بابا صاحب کو اس طرح آنا ناگوار گزرا ہے۔ وہ ایک پل کے لیے سہم سی گئی، ہمتیں جیسے دم توڑنے لگی۔ ہم تم سے کچھ پوچھ رہے ہیں، تم چائے لے کر کیوں آئی ہو، اور رمزو کہاں ہے؟ اس بار ان کی آواز پہلے سے زیادہ تیز تھی۔ زویا کا دل ہی کانپ گیا۔ اس نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھا، لیکن اگر آج وہ کمزور پڑ گئی تو زندگی بھر ان سے اپنا حق نہیں مان سکے گی۔ یہ احساس ہوتے ہی اس میں اپنے آپ ہی ہمت آ گئی۔ رمزو بابا ہی چائے لے کر آ رہے تھے، لیکن میں نے ضد کی کہ میں آپ کے لیے چائے لے کر جاؤں گی۔ ان کی غلطی نہیں، پلیز انہیں کچھ مت کہیے گا۔ وہ ہمت کر کے جلدی جلدی بول رہی تھی۔ شاید خوف تھا کہ حوصلے پست نہ پڑ جائیں۔ کیوں؟ وہ اسی انداز میں بولے، تاکہ میں یہ احساس کر سکوں کہ میرا آپ سے اس خاندان سے گہرا رشتہ ہے، تاکہ وہ دیوار جو آپ نے اپنے اور ہمارے درمیان کھڑی کر رکھی ہے، اس میں کم از کم ایک نقب تو لگا سکوں۔ بابا صاحب، بی جان کہتی ہیں آپ کے در پر کوئی سائل آ جائے تو آپ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، تو پھر کیا میرے پاپا کو فقط ایک معافی نہیں مل سکتی؟ وہ اپنے تمام تر حوصلے مجتمع کر کے بولی، دیکھو لڑکی، میں آپ کی پوتی ہوں، زویا جہاں زیب اوان۔ وہ ان کی بات قطعی کر کے بولی۔